کشمیری زبان کے اندر جہاں پر مرد شعراء نے اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے، وہیں پر خواتین نے بھی شاعری کے اندر اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ کشمیری زبان کی ممتاز شاعرہ ارنی مال، جن کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، انہی خواتین شعراء کے اندر ایک عظیم شاعرہ تھیں۔ کشمیری زبان کی یہ ممتاز شاعرہ ضلع بارہمولہ کے ایک پنڈت گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کا سن پیدائش 1738 اور سن وفات 1800 ہے۔ مورخین نے ارنی مال کے عہد کو حبہ خاتون سے 200 سال بعد کا عہد قرار دیا ہے۔ کشمیری زبان کے کلاسیکل ادب میں ارنی مال کو للہ عارفہ اور حبہ خاتون کے بعد تیسری نامور شاعرہ قرار دیا جاتا ہے۔ ارنی مال کے کلام پر حبہ خاتون کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ارنی مال کے گیت اور اشعار کشمیری معاشرے میں زبان زد عام ہیں۔ میرا رواں رواں تیری چاہت سے لبریز ہے، میں ایک سندر دیوی تیری یاد میں تڑپ رہی ہوں۔ میرے محبوب تیرے مجگان کے ایک تیر نے کلیجہ گائل کر دیا ہے، جگر چھلنی ہو کر رہ گیا ہے۔ میں دکھوں کی ماری تجھے کہاں ڈھونڈوں، تم آؤ میں تمہیں دل کھول کر دکھاؤں۔ میں پت جڑ کے پتوں کی طرح گر رہی ہوں، ٹوٹ رہی ہوں، تو آ اور مجھے اپنے اندر بسا لے۔ یہ شاعری ارنی مال کی ہے۔ ارنی مال کا خاوند منشی بھگوان داس کاچرا افغان صوبے دار جمعہ خان کے عہد کا درباری شاعر اور فنکار تھا۔ جمعہ خان دیگر افغان صوبے داروں کے برعکس شاعروں، ادیبوں اور قلمکاروں کا قدردان تھا۔ منشی بھگوان داس کاچرو عرف نکو سے اسے خصوصی شغف تھا، اسی لیے اس نے اپنے دربار میں امتیازی حیثیت عطا کر رکھی تھی۔ ارنی مال کا خاوند خود شاعرانہ مزاج رکھتا تھا، لیکن نامعلوم کن وجوہات کی بنا پر اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پنڈت زادی یہ دکھ برداشت نہ کر سکی۔ غم اور ہجر اور فراق اس کے قلب و زبان سے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگا۔ معروف کشمیری مصنف پنڈت پریم ناتھ بزاز اپنی تصنیف ڈاٹر آف دا وستاستا میں لکھتے ہیں، For some unknown reasons, the past husband deserted her. The separation proved painful and tormenting. Her emotions were deeply stirred and low. Sweet melodious poetry, full of grief and pathos, flowed from her heart. She sang of love, play, beauty and sorrows. دوستو، ارنی مال کے کلام کو جمع کرنے کا کارہائے نمایاں کشمیری زبان کے نامور شاعر اور محقق و نقاد عبدالاحد آزاد کے سر ہے۔ انہوں نے ارنی مال کا جو کلام جمع کیا ہے، اس کے چند کشمیری اشعار کا اردو ترجمہ آپ نے ویڈیو کے درمیان میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ دوستو، غلام قوموں کی تاریخ چھین لی جاتی ہے، ان کا جغرافیہ مٹا دیا جاتا ہے اور ان کی ثقافت کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے تشخص کو بھول جائیں۔ جو قومیں اپنا تشخص قائم نہیں رکھ سکتی وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں۔ ارنی مال کشمیری ادب کا ایک بیش بہا اثاثہ ہے۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے زبان زد عام ہے اور اپنے لفظوں سے لوگوں کے دلوں میں ایک گھر بناتی ہے۔ ارنی مال کی شاعری ایسے لگتا ہے جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ایک شعر سیدھا جا کر سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ مزید تاریخ کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔